بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حق گوئی اگر جرم ہے، حق گوئی اگر جرم ہے تو یہ جرم نکوتر ہم ڈٹ کے یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حق گوئی کوئی کہتا ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ وہ جرم ہے، دنیا کا کوئی بھی، کوئی حکومت ہو یا کوئی طاقت ہو فردی انفرادی، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حق گوئی اگر جرم ہے تو ہم ڈٹ کے کہتے ہیں کہ یہ جرم ہم نے کیا ہے، پہلے بھی کیا ہے، آج بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کوئی کھلواڑ نہیں ہے. ساری دنیا کھلواڑ بنا دی جائے گی اللہ کے نزدیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پیدا کیا ہے. ہم سب طفیلی ہیں. اگر کسی کے دل و دماغ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے اور اطاعت کا جذبہ نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں ہے، نہ اللہ کے نزدیک، نہ اللہ کے رسول کے نزدیک، نہ عامت المسلمین کے نزدیک. وہ مومن نہیں ہے. کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے مگر وہ مومن نہیں ہے. کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی ذات سے، اپنے آپ سے، اس کے والدین سے، حتیٰ کہ سارے لوگوں سے زیادہ بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں. اگر اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین جن سے زیادہ محبت کسی کو ہوتی نہیں دنیا میں، صحیح معنی میں محبت والدین کو ہوتی ہے اور صحیح معنی میں محبت اولاد کو ہوتی ہے، لیکن ان کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ ان سب سے زیادہ اگر محبوب میں اس کے نزدیک نہیں ہوں تو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتلایا ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے بھی محبوب ہونے چاہیے. اگر کسی کے طبعی طور پر، عقلی طور پر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ مانے اس کو ایمان سے کہ نہیں، ہم مانتے ہیں دل و دماغ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب. تب وہ مومن ہوگا، تب اس کا ایمان کامل بنے گا اور اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا اور وہ بھی محبوب ہوگا. اور دوسری طرف فرما دیا گیا قرآن پاک میں بھی اور حدیث شریف میں بھی کہ اگر لوگ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. معیار بتلا دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ محبوبیت کا معیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آپ فرما دیجئے. کس سے کہا؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب جانتے ہو، محبوب سمجھتے ہو، اللہ کو سے محبت رکھتے ہو تو اس کا معیار پیش کرو، ثبوت پیش کرو. ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، اتباع سنت کرنا. یہ معیار ہے. یہ نہیں کہ دنیا بھر کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہیں ہم محبت کی اور اتباع نہ کریں. وہاں جان نکلتی ہے. داڑھی رکھتے ہوئے جان نکلتی ہے، انگریزی بال کٹاتے ہوئے جان نکلتی ہے، انگریزی لباس چھوڑتے ہوئے جان نکلتی ہے، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، مشرکوں کا، کفار کا طریقہ چھوڑتے ہوئے جان نکلتی ہے. تو کہتے نہیں صاحب ہم، ارے اگر تم کو محبوب ہوتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دل و جان سے، دل و دماغ سے، تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ فکر و عمل بناتے. یہ معیار ہوتا. آج غیر مسلموں کی نظر میں کیا چیز ایمان کا تقاضا ہے، کیا چیز اسلام کا تقاضا ہے، کیا چیز سنت کا تقاضا ہے، کیا چیز شریعت کا تقاضا ہے، معلوم ہی نہیں ان کو. وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم ویسے یہ، جیسے پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے یہاں کام ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے یہاں ہوتے ہیں. کیسے پتہ چلے ان کو؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ. قرآن مجید کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو مجسم شکل میں بھیجی گئی، اور عمل کے لیے دستور کیا بھیجا گیا؟ قرآن پاک. حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، ان سے مختصر، ان سے جامع بات میں نے نہیں پڑھی کہیں آج تک. ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، یعنی سیرت پوچھی آپ کی، تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. قرآن میں جو کچھ ہے یہ کرو وہ نہ کرو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عملاً تھا. پوری سیرت قرآن پاک ہے. آج وہ دریدہ دہن، گستاخ، بدزبان، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا اللہ کے گھر میں، شیطان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، قرآن پاک کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کر رہی ہے. جس وقت اسی غیر منقسم ملک میں اہل ایمان، اہل اسلام شوکت سطوت کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ رہے ہیں. واقعہ موجود ہے انگریزوں کے زمانے سے ذرا متصل، کہ پنجاب میں ایک گستاخ نے، حقیقت رائے اس کا نام تھا، اس نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی. امیر اور حاکم کو پتہ چلا، وہ تھا مرد مومن، اس نے پکڑ بلایا، بلاؤ اس کو، اور اس سے ثبوت اس کے بارے میں مانگا کہ اس نے ایسی بکواس کی ہے. ثبوت ہوا، اس سے اقرار کرایا گیا. اس کے بعد اس کو ستون میں بندھوا کر اس نے اور اس کی گردن اڑائی کہ اس کے لیے مجھے کوئی تاریخ نہیں دینی ہے. اس کی گردن، اس نے تلوار نکالی اور گردن اڑائی. یہ ہے جہاں آپ کے پاس اختیار ہو. حدیث شریف میں آتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، اس سے بڑی برائی کیا ہوگی بھائی، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی اور ہم ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم بدھ بنے بیٹھے ہوئے. ہم سے جب کہا جائے کہ صاحب مفتی صاحب پروٹیسٹ کیجئے تب ہم پروٹیسٹ کریں، کیا مطلب اس کا؟ ارے بھائی مخلص اللہ کا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کون ہے؟ جس کے دل میں تقاضا پیدا ہو بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا سن رہے ہیں، کیسے برداشت کر رہے ہیں لوگ. تو اللہ کے فضل سے لوگ مرے نہیں ہیں، نہ ان کا ایمانی جذبہ مرا ہے. مجھ سے آپ کے اسی شہر کے مخلصین نے، محبین نے کہا کہ مفتی صاحب اگرچہ ہوا تو ہے مہاراشٹر میں، لیکن اس کی رسید تو ان کو دی جانی چاہیے کہ مسلمان اس کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا. نہ اس کو یہ پسند تھا پہلے، نہ آج، نہ آئندہ ہوگا، اور اس سے ماحول ملک کا خراب ہو رہا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے منتظمین کو. تو اب جو لوگ دینے جائیں، جو لوگ دینے کے لیے جائیں میمورنڈم، ان کے بارے میں ہم سے تصدیق کی جائے کہ مفتی صاحب آپ ہی نے بھیجا تھا، وہ لوگ آئے تھے. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ نے کہا کہ لوگ زیادہ ہیں، ڈی ایم صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، انہوں نے اپنا قائم مقام بھیج دیا، ان کو انہوں نے دے دیا. تو وہ کوئی ڈھکے چھپے لوگ تو تھے نہیں، وہ تو جو دینے گئے تھے. وہ میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی قاعدے کے لوگ، سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، مہذب لوگ جائیں اور قاعدے سے اپنی بات پیش کر دیں کہ بھائی یہ چیز ہم کو برداشت نہیں ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شہر مفتی کا مسئلہ ہے. کیا مسلمان صرف شہر مفتی ہے؟ سارے آگرے کے مسلمان ہیں، اور ان کو اپنے اس ناگواری کے جذبے کو ظاہر کرنا واجب ہے. اگر وہ اس میں چھپتے چھپاتے ہیں تو وہ منافق ہیں. وہ کیا مطلب ہے بھائی 25-30 آدمی تھوڑی وہ ہیں، وہ تو خیر ٹھیک ہے، وہ لوگ نمائندہ بن کر گئے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم ان کو پس پردہ رکھنا چاہتے ہیں.
میں نے جو بات لکھی ہے وہ میں آپ کو سنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے چونکہ مخلصین نے کہا اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ آگرے کے مخلص مسلمانوں کے دل کی آواز ہے، ایک تنہا میری نہیں اور ایک 20-25 آدمیوں کی نہیں، اس لیے میں نے جو کچھ لکھا وہ میں اس کو آپ حضرات کے ذریعے سب کو پہنچا بھی دینا چاہتا ہوں۔ جناب ڈی ایم صاحب ضلع آگرہ، آداب، یہ ایک نہایت ضروری تحریر ہے جو آپ کے ذریعے اپنے ملک کے مرکزی اور صوبائی ذمہ داران حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے مسلمانان آگرہ کی طرف سے ارسال کی جا رہی ہے۔ کیا ڈھکی چھپی بات ہے بھائی؟ سب کی طرف سے ہے۔ آپ کو آپ کے دلی جذبات ہیں کہ نہیں جو میں نے بات کہی؟ ارے بتائیے، آواز سے کہیے، بولیے۔ قرآن مجید حضور اقدس سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کی شان اقدس میں جس گستاخ، بدبخت، دریدہ دہن ناری نے گستاخی، بےہودگی اور بدتمیزی کی ہے، اس سب کے خلاف FIR درج کرنے کے ساتھ ساتھ سخت کارروائی کی جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ مطالبہ صرف مسلمانان آگرہ کی طرف سے نہ سمجھا جائے بلکہ مسلمانان ہند اور مسلمانان عالم کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ امید ہے کہ اس مختصر عرضداشت کو کافی سمجھا جائے گا۔ یہ احقر نے اس پر ایک تصدیق لکھ کر کہ جو تحریر بھیجی گئی ہے وہ تو چونکہ میمورنڈم کی زبان میں ہے، ہندی میں بھی انگریزی میں بھی، اس کے ساتھ یہ میں نے اپنی مادری زبان میں اور اپنی ملکی زبان میں، اپنی قومی زبان میں اردو میں اس کو لکھ کر بھیج دیا ہے، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک ہندی انگریزی میں چیزیں نہیں بھیجی، اردو ہی میں بھیجتے تھے، کہ اردو ہماری محض مذہبی زبان نہیں، ہماری قومی زبان بھی ہے اور ہماری ملکی زبان ہے، ملک میں تسلیم شدہ زبان ہے، لہذا اردو کو بولنا، پڑھنا، لکھنا یہ کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے۔ اگر اردو لوگ نہ پڑھیں گے، نہ لکھیں گے، نہ سمجھیں گے تو بزرگوں کی چیزیں وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ آج آگرے میں بعض لوگ ذمہ دار بن کر کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب کی تو اردو ایسی ہے وہ سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ آپ لوگ سچ سچ بتائیے، میری بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ آگرے میں لوگ ان کی بات ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اپنی جہالت سب کے سر مار دینا۔ ارے بھائی، آگرے میں میں سب لوگوں کو اجہل احمق نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ میری زبان سمجھتے ہیں نہ بات سمجھتے ہیں، اس میں تو سارے آگرے والوں کو بے وقوف و جاہل قرار دینا ہے۔ تو اپنی جہالت اور بے وقوفی کو سب کے سر مار دیا۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کو دیانتاً، امانتاً ضروری سمجھا، اخلاقاً بھی، معاملتاً بھی، کہ یہ جو بات میں نے مسلمانان آگرہ کی طرف سے کہی ہے وہ آپ سب حضرات کی طرف سے بھیج دی گئی ہے۔ آپ سب حضرات کو اس میں کوئی اشکال تو نہیں؟ تو ایک بات تو یہ ضروری تھی جو آپ حضرات سے ذکر کرنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی خوب سمجھ لیجئے، جامع مسجد آگرہ اور اس کے متعلق تقریباً 20 وہ اوقاف ہوں گے۔ ان 20 اوقاف کی آمدنی معمولی نہیں ہے، وہ سب امانت ہے۔ کس کی؟ اللہ کی، کیونکہ وقف کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ یہ خوب ذہن نشین رکھیے، وقف کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ سمجھنا یہ قوم کی ہے یا عوام کی ہے، یہ بنیادی غلط فہمی۔ قوم اور عوام اس کے محافظ ہیں، مالک نہیں ہیں۔ کوئی کمیٹی ہو، کوئی متولی ہو، کوئی منتظم ہو، کوئی صدر ہو، کوئی سیکریٹری ہو، کوئی ممبر ہو، کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ مالک اس کا خداوند تعالی ہے۔ عدالتوں میں بھی وقف کا قانون لوئر کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک طے شدہ ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی وقف نامے کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے تو قانون یہ ہے کہ اس کا فیصلہ رد ہو جائے گا۔ اس کا فیصلہ وقف نامے کے مطابق اگر ہے تو قبول ہوگا، ورنہ مقبول نہیں ہوگا۔ قانوناً یہ قانون ہے۔ آج ہم لوگ نہ دین سے واقف ہیں، نہ دنیا سے واقف ہیں، نہ دین کے قانون سے واقف ہیں، نہ دنیا کے قانون سے واقف ہیں، اور بقرات بنے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، جو اوقاف ہیں وہ ملک خداوند تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اس کی حفاظت تمام مسلمانان آگرہ کے ذمے ہے، جتنے اوقاف آگرے کے ہیں۔
دنیا بھر کے نہیں، آگرے کے جو اوقاف۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر شخص تو ان کی حفاظت کرنے سے رہا۔ ظاہر ہے کہ کوئی منتخب جماعت، انجمن، تنظیم، مجلس، جماعت مقرر کر دی جائے گی کہ بھئی یہ افراد پورے مسلمانان آگرہ کی طرف سے ان کے نمائندے ہیں۔ آگرے میں 1864 سے اسلامیہ لوکل ایجنسی اس کی نمائندہ ہے۔ مسلمانان آگرہ سب کے سب جواب دہ ہیں اللہ کے نزدیک، مگر انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری چند منتخب حضرات کے ذمہ کر دی۔ اب اگر وہ منتخب حضرات اللہ کے قانون یعنی شریعت کے مطابق اوقاف کا انتظام کریں، آپ سب بری ذمہ ہیں۔ اگر وہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں تو آپ سب سے جواب طلب ہوگا کہ ایسے آدمیوں کو کیوں مقرر کیا تھا۔ خوب سمجھ لیجئے، میرے ذمے یہ نہیں ہے، میرے ذمے صرف اور صرف یہ ہے کہ میں یہ بتلا دوں کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کام شریعت کے مطابق ہے، یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ میرا کام جو ہے کمیٹی بنانا، کمیٹی بنوانا، وقف بورڈ حکومت سے الجھنا، یہ سب میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ اوقاف آگرے کے یہ محفوظ رہیں اور اس کے مصرف میں صرف ہوں۔ اس کی ذمہ داری مسلمانان آگرہ کی ہے اور کسی ایک برادری کی نہیں ہے۔ خوب کان کھول کر سن لیجئے، کسی ایک برادری کی نہیں ہے، ساری مسلم برادریاں اس کی مسئول ہیں، جواب دہ ہیں۔ کوئی سیاسی پارٹی ایک اس کی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی ایک مسلم برادری نہیں، کوئی ایک مسلمانوں کا فرقہ اور مسلک اس کا ذمہ دار نہیں، مسلمانان آگرہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے 1857 سے 1864 تک یہ جنگ لڑی۔ ان کا نام تھا اہل اسلام آگرہ، اسلام کے ماننے والے۔ تو اہل اسلام آگرہ نے 1857 سے 1864 تک، جب یہ آپ کی جامع مسجد بند رہی اور اس کی زمین پر اس ظالم حکومت نے اس وقت کی انگریزوں نے اسٹیشن بنوا دیا اور اس کا سالانہ کرایہ بھی بہت معمولی مقدار میں وہ ادا کرتے تھے۔ آج لوگ چلا رہے ہیں مسلمانوں کے نمائندے بن کر کہ یہاں صاحب یہ فلاں کی راجدھانی ہے، لہذا فلاں کے نام پر اسٹیشن کا نام رکھ دیا جائے، فلاں کہہ رہا فلاں اس پر۔ ارے بھائی، جس کی زمین مغصوبہ ہے، چھینی ہوئی ہے، اس کا نام کیوں آپ بھول گئے؟ جامع مسجد کا نام، جامع مسجد کی تو زمین ہے، جامع مسجد سے لے کر اسٹیشن کے درمیان پوری زمین جامع مسجد کی رہی ہے، اس پر قبضہ کیا گیا ظالمانہ، جامع مسجد کو چھڑوایا اہل اسلام نے۔ اسی لیے میں نے اس مجلس کا نام رکھا ہے ان حضرات کی یادگار میں جو بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے اور ان کو جزائے خیر دے تمام مسلمانوں کی طرف سے کہ انہوں نے کوئی اپنا نام نہیں چاہا، اہل اسلام نام رکھ دیا۔ اہل اسلام میں ہر مسلمان داخل ہے۔ تو اب آپ لوگ اگر ان کی اولاد ہیں واقعتاً تو اس کا حق ادا کیجیے۔ آگرے والے اگر ان کی اولاد ہیں تو اس کا حق ادا کریں اہل اسلام کا، کہ ہم ان کے وارث ہیں۔ کوئی والد انتقال کر جاتا ہے تو ان کی جائیداد کے مالک ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے ہیں؟ تو جو اچھے کام ہیں اس میں ان کا وارث کون بنے گا؟ تو اس لیے مجھ سے وہ بات نہ کہلوائیے جو حضرت سیدنا ابو العلا رحمۃ اللہ علیہ نے اہل آگرہ کے لیے فرمائی، یا حضرت مولانا مفتی سلطان حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمشیر خان صاحب مرحوم سے کہی اہل آگرہ کے بارے میں، یا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اپنے مشاہدے اور تجربے کے بعد فرمائی، میں وہ بات اس موقع پر نہیں دہرانا چاہتا، لیکن اس کو سمجھیے کہ اگر آپ واقعتاً اہل اسلام کے وارث اور جانشی ہیں تو اس کام کو کیجیے جس سے ایمان پر، اسلام پر آنچ نہ آنے پائے، شریعت و سنت پر آنچ نہ آنے پائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کو مر جانا چاہیے۔ یہ انتہائی درجے کا جواب انہوں نے غیرت اور حمیت کا دیا۔ ڈوب مرنے کی بات ہے، پوچھ رہے ہو اسلام سے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک شاعر گزرے ہیں مولانا ظفر علی خان ظفر، لاہور سے اخبار نکالتے تھے زمیندار، ان کے زمانے میں بھی گستاخی ہوئی حضرت شان میں، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، یعنی کامل مسلمان۔
نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ اسی حدیث شریف کی روشنی میں ہے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک محبوب نہ ہو جائیں، اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، حتیٰ کہ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل و دماغ میں نہ ہو، اس وقت تک ہم لوگ پورے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جی، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ نبی کا جاہو جمال، نبی کا جاہو جلال، اس کا سودا نہیں ہوتا ہے۔ دماغ ٹھیک کرو اپنا، ورنہ یاد رکھو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ دماغ ٹھیک کر دے گی ایسے ظالموں کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔